نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ حضرات، تقریر کرنے کے لیے میں کھڑا نہیں ہوا، میں آج کی ہماری اس عظیم الشان محفل، اس کے مہمان خصوصی آبروئے اہل سنت، جن کے لیے میری اور آپ کی آنکھیں فرش راہ ہیں، میں ان کو دعوت دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ بڑی مہربانی ہے رضوی صاحب کی کہ انہوں نے سخن کی بزم کے اندر ہمیں بھی یاد کر لیا۔ تو یہاں پر سٹیج پر تشریف فرما جتنے علماء کرام ہیں، میں سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، وہ تشریف لائے ہیں، بالخصوص سادات کرام۔ دیکھیں یہ عزت اس سے بڑی اور کیا ہوگی کہ حضرت قبلہ مفتی صاحب یہاں تشریف لے جاتے ہیں، سادات اعظام خود ان کے میزبان بنتے ہیں، سٹیج پر سادات ان کا استقبال فرما رہے تھے۔ سید محسن رضا شاہ صاحب گیلانی، سید تصدق شاہ صاحب گیلانی تشریف فرما ہیں، اور اسی طرح جناب صاحبزادہ سید فیض الحسن شاہ صاحب قاسمی آپ تشریف فرما ہیں، سید مجتبیٰ حسن شاہ صاحب آپ انجمن طلبہ اسلام کے رہنما ہیں، آپ تشریف فرما ہیں، اور اسی طرح میں سادات کو اگر گنتا جاؤں تو بے شمار سادات اعظام یہاں پر تشریف فرمائے۔ میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑی اور توقیر کیا ہوگی، اس سے بڑی اور عزت کیا ہوگی کہ جن کے استقبال کے لیے حضور کی آل خود آ جاتی ہے۔ آج ان کی یہ شان ہے، حشر کے اندر ان کا مقام دنیا دیکھے گی کہ ان کو کیا عزت ملے گی۔ حضور نے ارشاد فرمایا تھا، سرکار نے فرمایا، جو میری اولاد کی عزت کرے گا میں قیامت کے دن اس بندے کو بے-عزت نہیں ہونے دوں گا۔ ہاں حضرات، چونکہ میں نے تقریر نہیں کرنی، میرے استاد محترم مفتی اہل سنت اور استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی محمد عبید اللہ صاحب چشتی، ناظم اعلیٰ جامعہ محمدیہ غوثیہ الفریڈ ٹاؤن، آپ زینت محفل ہیں، میں ان کا انتہائی مشکور ہوں کہ وہ اس عالم میں، کہ ان کی طبیعت بھی علیل رہتی ہے۔ مجھے کل بھی انہوں نے فون کیا کہ میں بیمار ہوں، لیکن میں حضرت قبلہ مفتی صاحب ان کا خطاب سننے کے لیے میں نے لازمی حاضر ہونا ہے۔ آپ تشریف لائے، میں ان کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ اور اس کے علاوہ میں اگر ایک ایک بندے کو دیکھوں، جلالی صاحب تشریف لائے ہیں، اور اسی طرح ہمارے سارے بھائی، میں اور نیچے یہ بڑے بڑے نعت خان بیٹھے ہوئے ہیں، معظم شہزاد صاحب ہیں اور اسد ہے، یہ سارے بڑے بڑے نعت خان ہیں۔ انجمن میریہ نصیریہ وہ پوری کی پوری میرے سامنے بیٹھی ہے، اور وہ جمعے کے دن سپیشل یہ تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ ہم پوری تیاری کر کے بیٹھے ہیں کہ ہم نے قبلہ مفتی صاحب کا استقبال کرنے کے لیے مسجد کے اندر حاضر ہونا ہے اور تقریر سننے کے لیے آنا ہے۔ اسی طرح ہمارے تحریک منہاج القرآن کے احباب، وہ مجھے فون کر کے انہوں نے بتایا وہ بھی تشریف لائے ہیں، اور جتنے بھی احباب میں اس مسجد کے اندر، یہ جتنے میرے احباب ہیں جو انتظامیہ ہیں، بالخصوص ڈاکٹر تبسم صاحب اور عباس صاحب، رانجہ صاحب، ان کے جتنے، ان کی پوری ٹیم ہے، بڑا خوبصورت انہوں نے انتظام کیا ہے ماشاءاللہ۔ پچھلے سال بھی بہت اعلیٰ تھا، اس مرتبہ اس سے بھی اعلیٰ ہے، اور انشاءاللہ اس کے اندر اضافہ ہوگا، اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں ان پر بڑا خوش ہوں۔ جمعے کے دن مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ انتظامات کے بارے میں نے کہا نا کیا انتظام آپ نے کیا ہے، کس طرح ہوگا، کہنے لگے اس بات کو چھوڑ دیں، انتظامیہ کی اجازت سے لے کر پورے اس مجمع کو اکٹھا کرنے تک انہوں نے بڑا خوبصورت انتظام کیا ہے۔ میں سب جوانوں کے لیے اور پوری تنظیم کے لیے حضرت قبلہ مفتی صاحب کی موجودگی میں، سادات اعظام کی موجودگی میں ان کے لیے دعا مانگتا ہوں، اللہ پاک ان کو ان کی جوانیوں کے اندر برکتیں عطا کرے۔ اور ماشاءاللہ محفل کے اندر کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی، محفل سج گئی ہے، دھج گئی ہے آقا کی محفل، اور رضوی صاحب جہاں موجود ہوں ماشاءاللہ حرارت تو پھر رہتی ہے، وہ نشان ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہمارے بڑے ہی معزز اور پاکستان کے اندر نعت خانوں کے اندر ان کا ایک اپنا مقام ہے،
وہ نعت خود لکھتے ہیں، اور پھر درہ امتیاز یہ ہے کہ وہ نعت اس انداز کے ساتھ نعت لکھتے ہیں کہ کوئی ان کی ایسی نعت نہیں ہے جس کے اندر رسول اللہ کی آل کا ذکر نہ ہو۔ ہاں میں حیران ہوتا ہوں، بعض بندے کہتے ہیں جی نعت اور نعت کے اندر آل بیت کا ذکر، میں کہتا ہوں دیکھو قرآن کے اندر سب سے بڑی نعت والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، حضور کے رخ زیبا کا ذکر، حضور کی زلفوں کا ذکر۔ تو میں نے کہا اگر زلفوں کا ذکر نعت ہے، حضور کے رخ پاک کا ذکر نعت ہے، تو حضور کے خون کا ذکر بھی تو نعت ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، حضور کے شہر کی تعریف کی گئی، وانت حل بہذا البلد، حضور کی وجہ سے۔ اگر کملی والا جن گلیوں کے اندر قدم رکھے، ان گلیوں کی تعریف کرنا یہ رب ذوالجلال کے نزدیک سب سے بڑی نعت ہے۔ میں کہتا ہوں جہاں کملی والے کے تلوے لگتے ہیں، اگر ان گلیوں کے ساتھ عقیدت اور محبت سے بات کی جائے وہ نعت ہے۔ تو رسول اللہ کی آل سے پیار کیا جائے، حضور کی آل کا قصیدہ لکھا جائے۔ بہرحال میں حضرت قبلہ مفتی صاحب پورے پاکستان کے اندر ان کی اپنی پہچان ہے، میں ان کا تعارف کیا کراؤں، وہ اپنا تعارف خود ہیں۔ کون ہے جو اہل سنت جو ان کو نہیں جانتا، اور وہ اہل سنت کی آبرو ہیں۔ آپ نے ٹی وی پر دیکھا کہ سارے مسلک کے علماء بیٹھے ہوئے ہوتے، ان کے درمیان کے اندر مفتی صاحب ہوتے۔ کسی بندے کو جرت نہیں پاتا عقیدہ کو کہ وہ اہل سنت میں کسی عقیدے پہ انگلی اٹھائے۔ مفتی صاحب اس طرح دندان شکن جواب دیتے ہیں کہ دنیا دیکھتی ہے مفتی صاحب اہل سنت کی آبرو بھی ہیں اور اہل سنت کی عزت بھی ہیں، اہل سنت کی شان و شوکت بھی ہیں۔ ہاں حضرات، میرے استاد خضر ملت پیر سید خضر حسین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرمایا کرتے تھے جو بیڑا مفتی صاحب نے اٹھایا ہے نا، بھائی بیٹھ جاؤ، ہر دور کے اندر علماء نے، اہل سنت نے اہل بیت کی شان بھی بیان کی ہے، حضور کی شان بھی بیان کی ہے۔ آج آپ حضور کی شان سنیں گے مفتی صاحب سے لگ پتا جائے گا۔ ہاں لوگوں کو کیا پتا، اللہ کی قسم مفتی صاحب کا انداز ایسا انداز ہے، ان سے بڑا حضور کا ثنا خان بھی کوئی نہیں، ان سے بڑا آل بیت کا دفاع کرنے والا بھی کوئی نہیں، اور مفتی صاحب سے بڑا حضور کے صحابہ کا عاشق بھی کوئی نہیں۔ اگر کسی بندے کو شک ہو تو سرکار کے صحابہ کی شان سنے۔ میں نے مفتی صاحب سے زیادہ نبی پاک کے صحابہ کا دفاع کرتے ہوئے صرف سٹیج پر نہیں، عملی میدان کے اندر اگر کسی نے زبان کھولی حضور کے صحابہ کے متعلق تو مفتی صاحب نے اس کا تعاقب کیا اور اس کو گھر تک چھوڑ کر آئے ہیں۔ ہاں خضر ملت فرمایا کرتے تھے وہ جناب کچھ بندے ہوندے نے آس بن وائل دے لہجے گلا کردے سیدہ نال، تے ساڈے استاد پیر سید خضر حسین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بڑی سونی انہاں گل کی، وہ فرماندے سن لشکر میرے پیچھے ہے یزیدان جہاں کا، لشکر میرے پیچھے ہے یزیدان جہاں کا، ہے عرض نجف دشت بلاغا میرے آگے، لوں گا صدا نام میں شہیدان وفا کا، جا ساری بلاؤں کو بلا لا میرے آگے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ بات لمبی ہو جائے گی، حضور مفتی صاحب کی خدمت اقدس کے اندر میں التماس کروں گا آپ تشریف لائیں، ہمارے دل بے قرار